وہ کینیا میں ابھی ہماری جماعت ہو کر آ رہی، تو میں ایک دن کے لیے جنگل لے گیا. وہ مسائے مارا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. وہاں جنگلی لوگ رہتے ہیں، مرد عورت ایک لباس ہے، سرخ سی چادر ہوتی ہے، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، بس یہ ان کا لباس. تو رات کو انہوں نے ہمیں ملائے، وہ جنگلی لوگ انہوں نے ہوٹل میں بلائے. اب وہاں بہادری کا معیار یا بڑے مرد ہونے کا معیار یہ ہے، بلکہ شادی کا معیار ہے کہ پہلے شیر مارے پھر شادی ہوگی. تو آخنا پہ شیر ہوتی تو چوہا نہیں مار سکتے، تو شیر کی مار، جو شیر کو مارے فائر سے نہیں، فائر سے تو آپ بھی مار سکتے ہو، وہ نیزے سے، جو ان کے پاس نیزہ ہوتا ہے یا ایک برچھا ہوتا ہے، وہ مارے گا تو وہ مرد ہے، اس کی شادی ہوگی، وہ جوان ہے. تو ترجیحات معیار سارے ادلے بدلے ہو جاتے. لہذا اللہ نے ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیمانہ بنا کر دے اور انہیں انسانیت کی اس سطح پر کھڑا کیا کہ جہاں سے آگے انسانیت ہے ہی کوئی نہیں. جہاں پوری دنیا کے انسانوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوتی ہے، بلکہ انسان نہیں، جہاں پوری دنیا کے نبیوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوتی ہے. وہ ہمارے لیے پیمانہ ہے. نہ ان کی زندگی کا پتہ ہے، نہ ان کی رات کا پتہ ہے، نہ ان کے دن کا پتہ ہے، نہ ان کی ترجیحات کا پتہ ہے. تو اب یہ معاشرہ تو بڑا قابل رحم معاشرہ، انہیں تو منزل کا ہی نہیں پتا، انہیں اپنے راہبر کا نہیں پتا، تو منزل تک کون پہنچائے گا؟ جو گائیڈ کو کھو دے جنگل میں وہ کیسے پہنچے گا منزل تک؟ یہ جنگل میں لے گیا نا، وہاں زامبیا میں جنگل تھا، یہ مسائی مارا کا جنگل تو درخت کوئی نہیں، گھاس ہی گھاس ہے، لیکن زامبیا کا جنگل واقعی وہ جنگل جو لفظوں میں پڑھا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ جنگل دیکھا کہ کیا بلا ہوتا ہے جنگل. وہ میں یہی ڈرے جاؤں اندر تو لے جانے نصیب باہر کے میں نکلنا. تو وہ میں نے کہہ بھی دیا، میں کو ایڈی بلا جنگل ہے جو نکلنا کیوں ہے کہ یہ گائیڈ ساتھ ہیں، ان کو سب پتا ہے، انہیں نشانیاں معلوم ہیں. تو میں نے کہا ان قابو رکھا جو کہ اے نکل گیا تو ساڑوں تو پتہ ہی نہیں لگنا سی جانا کتنے. تو ایک چھوٹے سے جنگل سے نکلنے کے لیے میں پریشان تھا کہ یار گائیڈ نہیں ہوگا تو بنے گا کیا؟ یہ پوری کائنات کا جنگل، انسانیت کا سمندر، اس میں میں نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا تو مجھے منزل تک پہنچائے گا کون؟ مجھے کہاں سے راستہ ملے گا؟ وہ جنگل تو چھوٹا سا تھا، کوئی 1100 مربع میل میں تھا. کائنات کا جنگل ہے، انسانیت کے پودے ہیں، اور اس میں سے مجھے راستہ لینا ہے، اپنے اللہ تک پہنچنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، دنیا کو پرسکون بنانا ہے، اور مرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جانا ہے. میں کیا کروں؟ میڈیکل کالج کی ڈگری میرا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی. تو اللہ نے پہلی گود ماں کو بنایا تھا. ماں نے 2.5 سال کا بچہ اسکول پھینک دیا، 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیا. اب ذرا اپنے نبی کی زندگی دیکھو. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، جو سب سے عظیم فریضہ ہے نماز، کہ آپ کے آخری الفاظ تھے دنیا سے جاتے ہوئے میری امت نماز نہ چھوڑ. آپ سے بھی کہتے ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے 2 باتیں فرما رہے تھے. ایک فرما رہے تھے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا فرما رہے تھے اپنے نوکروں پہ رحم کرنا. رحم، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان پہ رحم کرنا. سارا دین 2 چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز اور حقوق العباد میں غریب لوگ، یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا نماز نہ چھوڑنا. آپ نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو. تو کیا کرو؟ 7 سال تک اسے فری کرو تاکہ وہ زندگی عملاً سیکھے. ہم سیکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں رٹا لگا لینا. رٹا لگانے کا نام تو علم نہیں ہے. آپ سب لوگ رٹے لگا کے پاس ہوتے ہو. علم سمجھ کو کہتے ہیں، علم فہم کو کہتے ہیں. کاغذ کے پرزے کا نام علم نہیں، کتاب کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں. میں FSC تک پاس ہوتا گیا. کیسے؟ پڑھنے کو کوئی شوق نہیں تھا، پیچھے ماں باپ کا ڈنڈا تھا. تو تسی یہ کام نہ کرے جی، ویسے تم دست پہ امتحان والے دن کتاب سامنے، یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں آمدہ، جڑا کل پیپر سوال آنا ہے جو کٹ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کھول کے 2 صفحے ادھر پڑھے، 2 ادھر پڑھے، پھر دوبارہ بند کر دی. اچھا حافظہ میرا اچھا تھا، پڑھ کے مجھے یاد ہو جاتا تھا. پھر دوبارہ یا اللہ
کہنا میں کچھ نہیں آمدی کل جو آمنا ہے وہ کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کو یہ کام 15-20 دفعہ کر کے فارغ ہو جاتا ہوں. میں ہمیشہ 8ویں میں سینٹو ماڈل اسکول میں سیکنڈ آیا تو میرے کلاس جو انچارج تھے نا محمد علی صاحب مرحوم, انہوں نے مجھے شاباش دینے کا میرے کان پکڑ لی. تو پڑھتا تو ہے نہیں تو نمبر کتوں لے نقل ماری. میں کہنے استاد جی نقل کوئی نہیں ماری, بکو رب نے میرا سبب بنا تھا. وہ لگ گیا تکا لگ گیا میرا.